بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ ہمارا اسلامیات کا جو ٹاپک ہے اس سے پہلے ایمانیات اور عبادات سے متعلق تھا، اور اس میں ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں پڑھا، ہم نے جو ہے دعا سے متعلق پڑھا اور عبادت سے متعلق پڑھا۔ ٹھیک ہے، اب اور عقیدہ رسالت کے بارے میں اب جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اسوہ حسنہ یعنی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مختلف واقعات کو ڈسکس کرتے ہیں، اور یہ ہمارا 5واں چیپٹر ہے، اور آج اب اس کا پہلا پارٹ پڑھیں گے۔ اور اس وقت ہم اسوہ حسنہ سے جو ہے فتح مکہ کا جو واقعہ ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، یعنی مکہ کس طرح سے فتح ہوا، اس کا جو پیچھے کیا وجوہات تھیں، کیا سبب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر حملہ کیا اور بالآخر مکے پر قبضہ کر لیا، اور وہاں پر موجود تمام جو کفار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو یہ ساری باتیں ہم آج پڑھیں گے کہ کیا وجہ تھی، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں اگر جائیں تو فتح مکہ کی جو اصل وجہ تھی وہ تھی صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی۔ ٹھیک ہے، تو ہم ساتھ ساتھ پوائنٹ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ فتح مکہ کب ہوا تھا؟ 17 رمضان اور سن 8 ہجری کو۔ سن 17 رمضان سن 8 ہجری، اس تاریخ کو جو ہے مکہ فتح ہوا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کے ٹھیک 8 سال بعد، بلکہ 8ویں سال میں جو ہے مکہ فتح ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے مختلف جنگیں ہوئیں مسلمان اور کفار کے درمیان، غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، غزوہ خندق ہوئی، اور بالآخر پھر ایک اور واقعہ ایسا ہوا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم و تمام مسلمانوں نے مل کر یہ عہد کیا کہ ہم قریش کے ساتھ جنگ کریں گے۔ وہ واقعہ آپ 7 کلاس میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو ہے صلح حدیبیہ ہو گیا، اور صلح حدیبیہ کی جہاں اور بہت ساری شرائط تھیں، وہیں ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ صلح حدیبیہ کی روح سے، اس کے مطابق تمام عرب قبائل کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اس صلح نامہ کے 2 فریقوں یعنی کفار مکہ اور مسلمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بلا روک ٹوک شریک ہو سکتے ہیں، یعنی جو قبیلہ چاہے کفار کے ساتھ مل جائے اور جو قبیلہ چاہے وہ مسلمان کے ساتھ شامل ہو جائے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ تو اور پھر اس کے بعد جو فریق بھی قبیلہ بھی ان 2 فریقوں میں سے جس کے ساتھ شریک ہوگا وہ اسی قبیلے کا حصہ سمجھا جائے گا، فریق کا حصہ سمجھا جائے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو اب وہ مسلمانوں کا جو ہے وہ مسلمان فرقے کا حصہ ہے۔ اب جب کبھی جنگ ہوگی یا کوئی مسئلہ ہوگا تو پھر اس سلسلے میں یا ان پر کوئی مصیبت آئے گی تو مسلمان ان کی مدد کریں گے اور وہ مسلمان کی مدد کریں گے، اور جو لوگ کفار کے ساتھ شامل ہو جائیں گے وہ کسی بھی مصیبت میں اس قبیلے کی مدد کرے گا، اور وہ جو قبیلہ ہے وہ کفار کی مدد کرے گا۔
اس طرح سے دوسرا فریق اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گا، یعنی اگر کوئی فریق مسلمان کے ساتھ شریک ہو گیا ہے تو کفار جو ہے یا کفار کے ساتھ شامل ہونے والا کوئی بھی قبیلہ اس کے ساتھ مسلمان کے ساتھ شامل ہونے والے قبیلے کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرے گا بلا وجہ، اور اگر اس نے ایسا کیا تو یہ صلح نامہ کی خلاف ورزی ہوگی، اور جو بھی نقصان ہوگا اس کا تاوان، اس کا جو بدلہ ہے، اس کا جو بھی نقصان ہے وہ دوسرے فریق کو لازمی ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں میں یہ بھی ایک شرط تھی اس صلح نامہ حدیبیہ کی کہ مسلمان اور کفار 10 سال تک کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا میں نے۔ اب آ جائیے کہ پھر ہوا کیا۔ اب 2 قبیلے تھے، ایک بنو خزاعہ اور دوسرا بنو بکر، ٹھیک ہے، 2 مشہور قبیلے تھے، بنو بکر اور ایک تھا بنو خزاعہ، اور ان دونوں میں آپس میں برسوں سے جو ہے وہ دشمنی چلی آ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو پہلا بنو بکر اور دوسرا بنو خزاعہ، یہ 2 قبیلے تھے اور یہ دونوں کی آپس میں دشمنی تھی۔ جب صلح نامہ حدیبیہ ہو گیا تو بنو بکر جو تھے وہ کفار کے ساتھ مل گئے اور بنو خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کر لی، یا سمجھ لیں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا پوائنٹ، بنو بکر کفار کے ساتھ اور بنو خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اب صلح نامہ حدیبیہ کو ہوئے ابھی 10 ماہ ہوئے تھے، 10 مہینے ہی ہوئے تھے کہ بنو بکر نے ایک رات اچانک، یعنی 7 شعبان سن 8 ہجری کو رات کی تاریکی میں بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ کیا ہوا اچانک؟ 7 شعبان سن 8 ہجری کو بنو بکر نے ایک رات اچانک بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا دین جو ہے کسی کو بغیر اطلاع کے اور اس کے پیچھے سے حملہ کرنے کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ پیٹھ پیچھے دشمن پر حملہ کرنا ہمارے مذہب میں بزدلی سمجھی جاتی ہے، تو ہمارا جو دین ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اب بنو بکر نے رات کی تاریکی میں، جب بنو خزاعہ کے لوگ ظاہر سب سو رہے تھے، تو اس وقت رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنو خزاعہ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں بنو خزاعہ کے بہت سارے جو لوگ تھے وہ قتل ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ بنو خزاعہ نے حرم میں پناہ لی، لیکن بنو بکر نے وہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ بنو خزاعہ نے حرم میں پناہ لی، لیکن بنو بکر نے وہاں بھی
ان کا تعاقب کیا۔ اب ایسی صورت میں قریش کو یا کفار کو کیا چاہیے تھا کہ وہ بنو بکر کو روکتے کہ آپ بنو خزاعہ کے ساتھ زیادتی کیوں کر رہے ہیں، یہ زیادتی ہے کہ رات کے اندھیرے میں آپ نے کسی قبیلے پر حملہ کر دیا۔ بجائے اس کے کہ وہ روکتے، کفار نے اس حملے میں بنو بکر کی بھرپور مدد کی اور خود بھی جو ہے وہ بنو بکر کی مدد میں شریک ہوئے، ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ٹھیک ہے بچوں، کفار نے بھی بنو بکر کی بھرپور مدد کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہے، یہ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی تھی یقیناً۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوا کہ جب یہ سارے معاملات بنو خزاعہ نے دیکھے کہ کفار نے بھی بنو بکر کی مدد کی، تو بنو خزاعہ نے یکے بعد دیگرے، یعنی کہ ایک کے بعد دوسرا، فوراً دو وفود جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینے بھیجے، اور اس میں پہلا وفد جو تھا اس کی قیادت عمرو بن سالم، اور دوسرا جو وفد تھا اس کی قیادت بدیل بن ورقہ کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو بنو خزاعہ نے اس حملے کی اطلاع کے لیے دو وفود، ایک عمرو بن سالم اور دوسرا بدیل بن ورقہ، کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ جب یہ اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی، کیونکہ بنو خزاعہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، اس لیے اب جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں قریش کے پاس اپنا ایک خاص ایلچی حضرت زمرہ کو بھیجا اور قریش کو صلح نامہ حدیبیہ کی خلاف ورزی پر تنبیہ کی۔ ٹھیک ہے، تو جواب میں کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خاص ایلچی بنا کر قریش کے پاس مکہ بھیجا اور انہیں معاہدے کی
خلاف ورزی پر تنبیہ کی، یعنی ان کے روکا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات پر روکا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بنو بکر کی مدد سے باز رہنے کو کہا اور مظلوم بنو خزاعہ کے مقتول افراد کی دیت کا مطالبہ کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قریش سے کہا کہ تم لوگ جو ہے بنو بکر کی مدد سے باز آ جاؤ، کیونکہ انہوں نے ظلم کیا ہے بنو خزاعہ پر، اور بنو خزاعہ جو کہ ایک مظلوم ہے اس وقت، ان پر ظلم ہوا ہے، تو قریش سے کہا گیا کہ ان مظلوموں کے جو لوگ قتل کیے گئے ہیں ان کا بدلہ دیا جائے، ان کا جرمانہ ادا کیا جائے، تاکہ جو ہے وہ ان کا نقصان پورا ہو سکے۔ ٹھیک ہے، یہ بات فرمائی۔ تو سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک اور پوائنٹ ہو سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بنو بکر کی مدد سے باز رہنے اور بنو خزاعہ کا نقصان پورا کرنے کو کہا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ قریش نے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کی بجائے چند جوشیلے نوجوانوں کی رائے کو وزن دیتے ہوئے نہایت تکبر سے کہا کہ ہم نے صلح نامہ حدیبیہ کو ختم کر دیا ہے، یعنی اس وقت جب یہ حضرت زمرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز لے کر گئے تو وہاں قریش کے چند جوشیلے نوجوان بھی تھے، اور انہوں نے بڑے جوش میں آ کر کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم جو ہے یہ معاہدہ توڑتے ہیں، ہم اس معاہدے کو نہیں مانتے۔ تو اس وقت قریش نے جو ہے وہ جذبات میں آ کر ان جوشیلے نوجوانوں کی بات کو جو ہے وہ بس اہمیت دی، اور پھر حضرت زمرہ کو کے ذریعے پیغام بھیج دیا کہ ہم صلح حدیبیہ کو، یعنی صلح نامہ حدیبیہ کو ختم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب یہ بات ہوئی تو حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ قریش نے اپنی غلطی ماننے کی بجائے صلح نامہ حدیبیہ کو ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد کیا ہوا؟ جب حضرت زمرہ واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا، تو ایسے میں پھر چند دن کے بعد کفار مکہ کو، یعنی قریش کو اپنی اس حرکت کا احساس ہوا، اپنی اس غلطی کا احساس ہوا، اور پھر جو ہے انہوں نے دارالندوہ میں صلاح مشورے کے بعد قریش نے ابو سفیان کو اپنا قاصد بنا کر مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور صلح نامہ حدیبیہ کو دوبارہ جاری رکھنے اور اس کی مدت بڑھانے کی تجویز پیش کی۔ ٹھیک ہے، پہلے انہوں نے صلح نامہ حدیبیہ خود ختم کیا، اور پھر بعد میں جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو پھر کفار نے ابو سفیان کو اپنا ایلچی بنا کر، اپنا قاصد بنا کر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، جس میں انہوں نے صلح نامہ حدیبیہ کو دوبارہ جاری رکھنے، اس کی مدت بڑھانے کی تجویز پیش کی۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ پوائنٹ در پوائنٹ ہم لکھ رہے ہیں۔ اپنی غلطی کا احساس
ہونے کے بعد قریش نے ابو سفیان کو قاصد بنا کر بھیجا اور صلح نامہ حدیبیہ کو دوبارہ جاری کرنے اور مدت بڑھانے کی تجویز پیش کی. ٹھیک ہے بچوں، لیکن پھر کیا ہوا؟ وقت گزر چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ تجویز ماننے سے انکار کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح بھی اس بات پر راضی نہیں ہوئے اور اس طرح سے کفار مکہ کی یہ سفارتی کوشش ناکام ہو. اس کے بعد کیا ہوا یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے، اگلی کلاس میں بتائیں گے. ٹھیک ہے، اب اپنی کاپیز نکال لیجئے تاکہ ہم آپ کو کام دے سکیں. ٹھیک ہے بچوں؟ جی بچوں، چلیے دیکھیے. کلاس ورک آپ کا آج کا پہلا سوال، تین خالی جگہیں پر کریں. دوسرا سوال، 3 MCQs حل کریں. اور تیسرا سوال، 3 جملے درست کریں. ٹھیک ہے بچوں؟ سمجھ آ گیا؟ یہ آپ کا کلاس ورک تھا. آپ ویڈیو کو پاز کریں اور اپنا کلاس ورک کیجئے. اس کے بعد آپ آ جائیے ہوم ورک کی طرف. ہوم ورک آج کا ہے، پہلا آپ کا سوال ہے، فتح مکہ کا اصل سبب کیا تھا؟ پہلا سوال، فتح مکہ کا اصل سبب کیا تھا؟ دوسرا کوشچن ہے، بنو خزاعہ کہاں آباد تھے؟ اور وہ مسلمانوں کے حلیف کیوں بنے؟ تیسرا سوال، بنو خزاعہ کے کتنے وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنے کے لیے
مدینہ گئے اور وہ کن کن کی سربراہی میں تھے؟ کوشچن نمبر 4 ہے آپ کا آج کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایلچی جو قریش کے پاس بھیجا اس کا کیا نام تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ اور اس نے قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام دیا؟ اور آج کا آخری سوال ہے آپ کے ہوم ورک کا. قریش نے جو اپنا ایلچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا مدینہ بھیجا اس کا نام کیا تھا؟ اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قریش کی طرف سے کیا تجویز پیش کی؟ ٹھیک ہے بچوں. تو یہ کوشچنز آپ کی بک میں بھی موجود ہے اسی ترتیب سے آپ کے ایکسرسائز والے پیج پر، تو آپ وہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پیریڈ میں دوبارہ آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.